والذین اذا فعلوا فاحشة أي ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه كالقبلة ذكروا الله أي وعيدا فاستغفروا لذنوبهم ومن أي لا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا يديموا على ما فعلوا بل أقلعوا عنه وهم يعلمون أن الذي آتوه معصية. اللہ پاک فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور الذین وہ اذا فعلوا جب کریں فاحشۃ بے حیائی، کیا مطلب ذنبا قبیحا یعنی برا گناہ، کا زنا جیسے زنا، او ظلموا انفسہم یا اپنے نفسوں پہ ظلم کریں، بما دونا زنا سے کم گناہ کر کے، تو وہ کیا قلقبلہ شرع کہتے ہیں جیسے بوسہ لینا وغیرہ. ذکر اللہ اللہ کا ذکر کریں، کیا مطلب شرع کہتے ہیں وعیدہ، عبارت کرنے کا مقصد یہاں ذکر وعید کے معنی میں ہے، اور مضاف حذف ہے یعنی اللہ کی وعید کو یاد کریں. فاستغفروا اللہ لذنوبہم تو اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں. ومن شاید بتانے یا بمانا لا کیا ہے، نہیں کیا ہے، استفہام نہیں ہے، تو کوئی گناہ نہیں بچتا مگر اللہ. ولم یصروا اور وہ اڑے نہ رہیں یعنی یدیموا شاعر کہتے ہیں دائمی نہ رہیں اس گناہ پر جو انہوں نے کیا، تو اس پر دائمی نہ رہیں بلکہ شاعر کہتے ہیں اقلعوا عنہ، یہ لانے کا تو نہ رہیں تو پھر کیا کریں، اس سے الگ ہو جائیں اس گناہ سے. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی اس کا یہ حال ہے یصروا سے کہ وہ مصر نہ رہیں جانتے ہوئے جو کام وہ کر رہی ہیں تو اس پر وہ دائمی نہ رہیں. وہ کیا جانتے ہیں کہ جو انہوں نے حرکت کی ہے وہ گناہ ہے، یہ وہ جانتے ہیں. ان الذین وہ جو انہوں نے حرکت کی جو ان سے ایک کام سرزد ہوا وہ جانتے ہیں کہ معصیتن وہ کیا ہے، وہ گناہ ہے. یہاں جو فاحشہ ہے شاعر نے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت ذنباً قبیحاً سے کی. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نے اس کے ساتھ تفسیر کر کے یہ واضح کر دیا اور اشارہ کر دیا کہ یہاں فاحشہ سے خاص مراد نہیں، متعین مراد نہیں، کہ یعنی فقط زنا مراد نہیں ہے، بلکہ اس فاحشہ سے مراد عموم ہے، زنا اور زنا جیسے برے کام، زنا جیسے اور یہ جو گناہ ہیں وہ سب کو شامل ہے. اور ظلموا انفسہم یا اپنی نفسوں پہ ظلم کیا، بما دونہ یہ زنا سے کم گناہ کر کے، یعنی بوسہ وغیرہ جو شاعر نے کہا بوسہ کی طرح چومنا اور غیر محرم کو دیکھنا، بد نگاہی اور اس طرح دوسرے کام، تو یہ ظلم. یہاں ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے یہاں صراحتاً فاحشہ کا ذکر کیا اور باوجود اس کے کہ فاحشہ جو ہے یہ نفس کے جو ظلم ہے اس کو بھی داخل ہے، یعنی جو بے حیائی کرتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ وہ نفس سے ظلم کرتا ہے، یہ اس کو بھی داخل ہے. لیکن اس کو الگ ذکر کیا ظلموا انفسہم، جبکہ یہ فاحشہ بھی اس کو داخل ہے تو فاحشہ میں اس کا ذکر آ گیا، صراحتاً نہیں. صراحتاً تو فاحشہ کا آیا ہے تو اس کا بھی صراحتاً ذکر کیوں کیا؟ تو پھر اس کا جواب دیا کہ مقتضی اظہار کو ترک کیا ہے. ظلم کی انواع میں سے ایک انواع کو یہاں بیان کرنا مقصود تھا کہ ظلم کی تو بڑی نوعیں ہیں، تو ان میں سے ایک نوع یہ ہے کہ وہ جو زنا اور کبیرہ گناہ سے کم ہے جیسے قبلہ وغیرہ، اس لیے اس کا یہاں ذکر کر دیا. اور آگے میں وعید یعنی یہاں یہ بھی ذکر ہوا ذکر اللہ، اللہ کا بھی ذکر کرے. جب اس سے یہ گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ کا ذکر کرے تو پتہ چلا ہر جگہ ذکر سے مراد یاد کرنا یہ تو اور معنی نہیں، ذکر سے مراد وعید بھی ہے، یعنی اللہ کی وعید کو یاد کرے، اب ڈرے تو پھر مغفرت طلب کرے اپنے گناہوں کی. یہاں میرے سامنے حاشیہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم آیت کے آخر تک مفسرین کرام نے آیت کے نزول کے سبب میں اختلاف کیا ہے. اور حضرت عطا نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابو سعید تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اتت ہو امرات حسنہ، ان کے پاس ایک حسین عورت حاضر ہوئی اور آئی
اور آپ سے کھجوریں خریدے، تو آپ نے اسے کہا کہ یہ جو کھجور ہے جید نہیں ہے، ان حاضت تمرہ لیس بجید، یہ کھجور جید نہیں ہے، وفی البیت اجود منہ، اور گھر میں اس سے عمدہ کھجور موجود ہے۔ فذهب بها الی بیتی، آپ اس عورت کو اپنے گھر کی طرف لے گئے اور اسے اپنے نفس کے ساتھ ملا لیا، وقبلا، اور اس کا بوسہ لیا، فقال له اتق اللہ، اس عورت نے کہا اللہ سے ڈریے، فترکہ، آپ نے اسے چھوڑ دیا اور اس کام پہ آپ نادم ہوئے۔ ثم اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اس کا ذکر کیا، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، والذین فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسہم، جو ذنب قبیح کر لے زنا کی طرح یا پھر اپنے اس پہ ظلم کرے، یعنی اس سے کم، یعنی بوسہ وغیرہ لینا، تو پھر وہ اللہ کے وعید کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے۔ ایک تو آیت کریمہ کا کہ یہ سبب بیان کیا گیا، اور دوسرا مقاتل اور کلبی نے کہا آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، دو مردوں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جب ایسا ہوا تو ان میں سے ایک انصاری تھا اور دوسرا ثقیف سے تھا، وہ ایک انصار سے تھا، تو فخرج الثقفی فی غزوہ، تو ثقفی جو تھا وہ غزوہ میں نکلا، انصاری اس کے گھر والوں میں جانشین بنا، بس اس نے گوشت خریدا ایک دن، اور جب عورت چاہتی تو وہ اس سے لے لیتی، تو یہ جو ہے نا اس کے پیچھے ہی آگے، عورت نے اس سے لیا اور یہ ان کے پیچھے ہی آگے، اور وقبل یدا، عورت کے ہاتھ کو چوم لیا، پھر اس پہ نادم ہوئے اور لوٹ گئے اور اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگے، تو اپنے سر پہ مٹی رکھ دی اور اپنے منہ پہ تمانچہ مارا کہ میں نے کیا کر دیا، میرا بھائی غزوہ پہ گیا ہے اور میں نے اسے پیچھے یہ غلطی کر لی ہے، اور ڈر خوف یہ کیفیت ہو گئی۔ ثقفی جب واپس لوٹا تو پھر اس کی بیوی سے اس نے پوچھا انصاری کے متعلق، پھر اس نے بتایا، اور انصاری پہاڑوں میں جا کر چیخ چیخ کر توبہ کرتا اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا کہ مالک مجھے بخش دے۔ تو ثقفی نے اس کو بلایا اور اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گیا۔ انصاری نے جا کر آپ کو کہا میں ہلاک ہو گیا، فقال انصاری ہلکت یا ابا بکر، میں ہلاک ہو گیا، اور قصہ ذکر کیا۔ آپ نے میں افسوس، تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ غازی کے لیے غیرت فرماتا ہے، وہ جو مقیم کے لیے غیرت نہیں فرماتا۔ پھر وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پاس آئے، پہلے خلیفہ اول کے پاس آئے، پھر خلیفہ ثانی کے پاس آئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آئے، اسی کی مثال آپ نے بھی فرمایا۔ پھر وہ دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، تو آپ نے بھی ان دونوں کی مثل ہی فرمایا کہ تجھے افسوس، تجھے نہیں پتا کہ اللہ غیرت فرماتا ہے غازی کے لیے، جو مقیم کے لیے نہیں فرماتا، اور تم نے کیا کر دیا ہے۔ اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ جب وہ اپنی جب وہ بے حیائی کریں، زنا یا اس کی مثل، یا پھر چھوٹا اس سے کم جانوں پہ ظلم کریں، ایک اس کی نوکل قبلہ جیسے چومنا وغیرہ، پھر وہ ڈر جائیں تو پھر وہ مغفرت طلب کریں، تو اللہ پاک یہ کریں، تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کا دل کو سکون ہو گیا، دل کو چین آ گیا۔ تو یہ اس آیت کریمہ کے نزول کے دو سبب تھے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔